لگاؤں تو میں نہیں دیکھ سکتا. وہ ہم کہتے بھی رہیں یار ہمیں آنکھیں ملی ہیں, ہم زندگی کو دیکھیں, تو زندگی کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم پر طاری ہے زندگی, پر نہ ہم اسے پکڑ سکتے ہیں, نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. اور ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. تو ویسے تو یہ دوسری بات ہے کہ بعض اوقات وہ سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں نا, سائنسدان, بعض بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں جو ماہرین میں سے ہیں مادی دنیا کے, تو ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہی اللہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم چھو رہے ہیں, نظر آ رہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے اور کچھ نہیں. کوئی غیر مادی چیز اس کائنات میں, وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی غیر مادی نہیں ہے, ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. تو میں ان کی خدمت میں کہتا ہوں یہ جو زندگی ہم پر طاری ہے, اگر یہ مادہ ہے تو مہربانی سے پکڑ کر یا چھو کر یا کسی آئینے میں رکھ کر یا کسی مشین میں رکھ کر ہم اس کو پکڑ تو سکیں, دیکھ تو سکیں. میں چند لمحوں کے لیے کہوں کہ یار 2 منٹ ٹھہر جو, میں تمہاری زندگی ذرا ڈبے میں بند کر کے بکس میں بند کر لوں, پرسوں آؤں گا تو پھر میں وہ زندگی دے دوں گا, یہ لے لوں گا. جب ہم مان بھی رہے ہیں کہ ہے, تسلیم کر رہے ہیں, اور نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں سوائے تسلیم کرنے کے, تو وہ تو غیر مادہ ہوئی. تو میں اس سے اسی لفظ سے میں واپس آؤں جو علامہ بات کر رہے تھے, جس کو وہ کہہ رہے تھے معجزات زندگی. اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ معجزات پر, بعض ایسے لوگ ہیں ان کی رائے مختلف ہے, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا سانس لینا بھی معجزہ ہے, چاہے جائے کہ میں مطلب باقی باتیں کروں, اور خاص کر نبوت پر جو کچھ طاری ہوتا رہا یا ہوتا ہو. یہ جو قرآن کریم ہے یہ نہیں چھپ رہا تھا, یہ میں معجزات زندگی میں بتاؤں. 2 باتیں اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اس میں ساتھی جب ملے, کیونکہ اس کے لیے ہمیں فائنینشیل پرابلم آ گیا, مسئلہ پیدا ہو گیا, پھر اس کی درستگی کا, لفظوں کی پروف ریڈنگ کا یہ ہو. تو اس میں بھی جو ساتھی تھے جب شامل ہوئے, جناب راجہ صاحب ہو گئے, قدیر صاحب یہ ہیں, پھر ہمارے ایک اور دوست ہیں ساتھی ہیں شاہد عشرت صاحب, وہ شامل ہوئے, پھر 1-2 اور دوست ہیں. تو دیکھتے 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 نہ ہونے سے یہ قرآن کریم جو تھا یہ چھپ کر اس صورت میں سامنے آ گیا. اب ہوا یہ کہ ان کی بہت خواہش تھی بزرگوں کی, دوستوں کی, کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ دنیا کے سامنے کیوں نہ آئے. کیونکہ ابھی تک ہوا یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے علاوہ کتابیں ہیں اسلامیوں کی وہ کروڑوں میں چھپی, پر اسلامیوں نے بہت کم توجہ دی کہ چلو چلو ہم اکٹھے بیٹھیں تو ہم کیوں نہ قرآن کریم میں ترجمے میں جو تضادات پیدا ہوئے ہیں, یہ الجھنیں پیدا ہوئی ہیں, ہم پہلے ان کو تو دیکھ لیں کہ یہاں قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے, وہاں یہ کہہ رہی ہے, تو ہم ترجمہ جو کر رہے ہیں اس میں تو ربط نہیں آ رہا. تو کبھی لوٹ کر سوچا ہی نہیں ہم لوگوں نے کہ ہم گریبانوں میں دیکھیں, آئینے میں دیکھیں اور کٹھے بیٹھ جائیں, ان کی بھی رائے لیں, آپ کی بھی لیں, ان کی بھی لیں, یا بڑے بڑے ماہرین بیٹھیں اور وہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے بعض جو تراجم ہیں ان میں کیوں تضادات آ رہے ہیں, اللہ کی بات میں تو تضاد نہیں ہے. تو بزرگ کہنے لگے, یہ سب کہنے لگے چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک چینل کھولنے کی طرف چلتے ہیں, ایک اپنا چینل ہو, اور اس میں ہم کھل کر وہ بات کریں جو اللہ کہہ رہا ہے, ہم کیوں نہ وہ بات پیش کریں, اور جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انداز اور جو کچھ وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہم قرآن کریم کی بنیاد پر پیش کر دیتے ہیں. تو ہم نے بڑی کوشش کی, ان سے بھی گزارش کی, ان سے بھی, سب نے, ہمیں امیدیں بہت ملی, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی بھی مجبوریاں تھیں اور ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے. پھر لندن میں ایک شخص تھے, وہ ان کا چینل چل رہا تھا تکبیر کے نام سے, تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ میں یہاں پر آتا ہوں, تو جو پروگرام ہے اس سلسلے میں وہ آپ تیار کیجیے اور ہم لندن میں چلائیں گے. تو ہم بہت خوش ہوئے, پھر ہم نے آپس میں بیٹھے, گپ شپ کی, اور ہم نے کہا چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ جو پیغام ہے ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور یہ جو ریکارڈ ہے یہ سارا ان تک پہنچا دیں گے, اور خاص کر یورپ جو ہے جو قرآن کریم کو فتنہ کہہ رہا ہے
ان تک قرآن کی وہ سچائیاں آئیں گی تو ان کو خبر ہو جائے گی کہ اللہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مسلمان اگر کہیں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو شخصیت تھی کہ کوئی مجبوری تھی، وہ بھی اپنے مقصد میں پورا نہ ہو سکے۔ پھر ہم رکے نہیں اور ہم نے کہا چلتے رہو چلتے رہو۔ ہم نے یہ سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ پروڈکشن ہاؤس جو ہے جس میں کیمرے لگے ہوئے ہوں، اس میں ہم بیٹھتے ہیں اور ریکارڈ کروا کر ہم مختلف چینل سے بات کریں گے۔ تو جب ہم اس پر بھی بات کر رہے تھے تو آخر کار وہ بھی بات سے رہ چلی۔ پچھلے دنوں کچھ پروگرام ہوئے، پی ٹی وی ہوم پر ہوئے پروگرام، انہوں نے مجھے بھی اس قابل سمجھا اور میں بھی وہاں چلا گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ جب بھی کبھی انہوں نے آواز دی میں چلا جاتا تھا۔ اس بار جب میں گیا تو وہ کچھ ایسے نظریات تھے جو قائد اعظم سے منسلک تھے کہ وہ سیکولر تھے یا ان کا دین سے کم تعلق تھا۔ تو بعض ہمارے معزز دانشور جو ہیں ان کی رائے کچھ اس قسم کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اس کو زیادہ مطالعہ کرتے تو اپنی رائے کو درست کرتے، پر ایک تعصب بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ مطالعہ نہ کر سکتے۔ وہ جو پروڈیوسر تھا اور وہ جو اینکر تھا وہ الف پروگرام میں کوئی 3-4 سال تک پروگرام دیتا رہا ہے۔ وہ شخص جو ہے بھلا آدمی، پڑھا لکھا ہے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ انہوں نے کہا جی کنر صاحب آپ قرآن کریم پر پروگرام دیں۔ تو میں نے کہا کتنے پروگرام؟ انہوں نے کہا ان لمیٹڈ، جتنے آپ چاہیں آپ پروگرام ریکارڈ کروائیں اور جیسے آپ چاہیں ہم ویسے کریں گے۔ تو میں نے کہا ایک پروگرام کتنی ڈیوریشن کا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی 50 منٹ کا، یعنی 1 گھنٹے کا پروگرام جو ہے ان کا وہ ہوگا۔ اب میں واپس آؤں معجزات زندگی، جیسے قرآن کریم کا چھپنا ہمارے لیے، کیونکہ فائنینشلی ہم اس میں سے گزر رہے تھے تو بڑی تگ و دو کر رہے تھے، یہ ان سے ملے فلاں سے، انہوں نے جو دوست تھے ان سے بھی، انہوں نے بھی جو ہمارے دوست ہیں کہ چلو یار ایسا کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے اس کو ہم جمع کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اصل تو انجن کا کام ادا انہوں نے اصولی طور پر ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو وہ ایک معجزاتی طور پر ہمارے سامنے وہ اللہ تعالیٰ ایک شام ایک شب لے آئے۔ بلکہ اس کا بھی میں بتاؤں کہ کس طرح اللہ کی جو قوتیں ہیں انسان کا ساتھ لگی رہتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بزرگ ایسے ہیں جن کا اس کے بارے میں ذرا مختلف رائے ہے، تو مجھے یوں سمجھو کہ میری رائے ذرا ان سے مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی قوتیں جو ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، فرشتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں جب اللہ کے ساتھ ہم، جو اقبال نے کہا ہے نا کہ آج بھی ہو وہ جو ہے فضائے بدر پیدا کر، جو فرشتے۔ 2-3 واقعات پیش آئے۔ قرآن کریم کے جب شروع ہوا تو اس میں بزرگوں ہوا یہ کہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میرے حلیے شکل صورت پر جائیں تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یار یہ مسلمان بھی ہے، یہ جائے کہ قرآن کریم کے بارے میں بات کی جائے۔ تو زندگی کا انداز یہ تو ضرور تھا کہ میری جو محبت تھی وہ قرآن کی طرف تھی۔ کلاس میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی میری جو لڑائی ہوتی وہ اسلام کے لیے زیادہ ہوتی، کمیونسٹوں سے، سوشلسٹوں سے، اور میں اپنی بھی کرائے رکھتا۔ پر یہ کہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ مجھ جیسے سے لے گا یہ ناممکن ہے، میری دنیا میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پر ایک شب ایسا ہوا کہ میں ان کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ گزرا جس میں خواب سچے آنے لگے۔ ادھر میں نے دیکھا، ادھر ہو گیا، جو دیکھا وہی ہو گیا، کچھ ایسا ہوا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک صبح جب میں نے بالکل نہیں سوچا تھا یہ، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا شینڈلیئر ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ایک چھوٹی چھوٹی ایک لڑی ہے، وہ جیسے ایک ہوتی ہے کرسٹل کا وہ ہے، تو وہ جھکا ہے، اور جس جگہ میں رہتا تھا وہاں پرانا گھر تھا، وہاں دور دور تک اس قسم کے شینڈلیئر وہاں پر نہیں تھے۔ میں نے دیکھا یہاں تک جھکا ہے اور اس کے درمیان جہاں پر بلب لگنا چاہیے وہاں پر نیلا پین لگا ہوا ہے اتنا موٹا، اور اس کا نب میری طرف ہے جس میں نیلی سیاہی کا قطرہ جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے بھرا ہوا ہے۔ تو میں یوں دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے
تو دنیا داری کے حساب سے میں نے یہ سوچا، کیونکہ فوج میں تھا، میں نے سوچا شاید اس کا مطلب اتھارٹی ہے، پین سامنے نظر آیا ہے، شاید کوئی اور بڑا مقام ملے، یہ ہو وہ۔ پر میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی خواب کا مطلب اور ہے، فلاں شخص کے پاس چلتے ہیں۔ تو آپ جیسی عمر میں ایسا ہی پاکیزہ چہرے کے وہ شخصیت تھی، ہم لوگ چلے گئے اس کے پاس، تو ان کو خواب سنایا گیا۔ پہلے تو انہوں نے میری طرف بڑی غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی اسمائل بھی دی۔ انہوں نے کہا برخوردار، اگر تو میں آپ کے زہرا پر جاؤں تو لگتا نہیں ہے کہ اس خواب کی تعبیر آپ پر ہو، لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہے اور آپ کا معاملہ ہے۔ تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے قرآن کا ترجمہ ہوگا، اور اس کی ایک ایک آیت اتنی نکھر کر آئے گی کہ اس میں ایک داغ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کسی جگہ آپ نے داغ دیکھا ہی نہیں، اتنی روشن ہو کر سامنے آئے گی کہ وہ بالکل بینات بن کر سامنے آئے گی، شفاف ترجمہ سامنے آئے گا۔ اب پہلے انہوں نے اسمائل دی تھی، اب میں ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا جناب کتنے مہر علی، کہاں اللہ کا کلام اور کہاں ہم خطا کار، یہ آپ نے کیا تعبیر بتائی ہے جناب، کوئی دنیا داری کی تعبیر بتائیں ہمیں۔ انہوں نے کہا برخوردار نتیجہ تو یہی ہے۔ میرے دل میں کوئی یقین نہ آیا، کیونکہ میں اپنے جب پرکھتا تھا اپنے آپ کو، تو علم اپنے کو دیکھنا، تو میں نے سمجھنا کہ ساری دنیا میں کہ میں ہی جاہل ہوں، مجھ سے وہ کلام کا ترجمہ، اور میں تو عربی میں ماہر ہی نہیں ہوں۔ میں آج اگر ایک سورہ مبارکہ پڑھوں تو جناب قدیر یا سب شاید اس میں 10 ناظرہ میں غلطیاں نکال دیں کہ نہیں جی یہاں زیر کو آپ ذرا ایسے پڑھے، زبر کو ایسے پڑھے۔ تو میں بہت ہی زیادہ اس میں ایک یوں سمجھے کہ ڈلمل جو ہوتا ہے۔ پر روزے آئے، پہلا ہی روزہ تھا، جب سحری کی اور میں جب لیٹا تو قرآن کریم کی ایک جلد میرے ساتھ پڑی ہوئی تھی، اور ہم مسلمانوں کا عام طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آگے پیچھے پڑھو نا، روزوں میں ایک دفعہ ختم کرو۔ تو میں نے اس کو پکڑا اور میں نے جب پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے دل نے کہا کہ یہ ترجمہ ادھورا ہے، اس پر تحقیق چاہیے۔ آنکھیں بند کی، میں نے سوچنا شروع کیا، تو پینسل اور قلم اور یہ کچھ مٹیریل میری 2 چارپائیوں پر، میں کہا کرتا ہوں کہ میں 2 چارپائیوں پر سوتا ہوں، ایک پر وہ پڑی رہتی ہیں کتابیں اور پینسل پین، اور دوسری پر وہ میں نے جب لکھنے لگا تو میرا ہاتھ یوں ہلنے لگ گیا، یوں بالکل ایسے۔ میں نے ہاتھ کو پکڑا کہ کیا ہو گیا مجھے، لیکن جب بھی میں لکھوں تو یوں کر کے ہاتھ جو تھا نا، میں نے سوچا شاید وہ ایک جوش جذبہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو شاید اس کی وجہ سے، لیکن میں نہیں لکھ سکا، 2-4 لفظ لکھے، بچوں کی طرح نہیں لکھ سکا۔ یوں ہی میرے دل میں خیال ہوا کہ اگر میں نے لکھا تو اس کی اتھارٹی کیا ہوگی، کوئی کسی نے پوچھ لیا کہ یہ جو مطلب لکھا ہے آپ نے کیسے یہ مطلب لکھا ہے، تو ایسا کیوں نہ کروں پہلے میں دنیا کی ڈکشنریز پڑھوں، تفاسیر پڑھوں، تراجم پڑھوں، جانوں، پرکھوں، دیکھوں، میڈیٹیٹ کروں، ان کی گہرائیوں میں جاؤں۔ اگلے دن میں گیا، پھر ہماری وہاں سینٹرل لائبریری ہے، قرآن سیکشن بنا ہوا ہے، وہاں جو جہان کا مٹیریل تھا میں نے گاڑی بھری، اور وہ سارا کا سارا جتنا تھا، شیعوں کا، سنی، وہابی، پرویز صاحب کے جاننے والے، فلاں کے بریلوی، دیوبندی، ڈکشنریاں اردو انگریزی کی قرآن کریم کی، آپ یوں جانیں کہ گاڑی جیسے پیچھے سے بیٹھ گئی ہو، مطلب میرا لالچ ہی ختم نہ ہو کتابوں کا، جیسے کوئی مجھے پش کر رہا ہے کہ یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، وہ میں نے ساری بھر لی۔ اب پھر آپ یوں سمجھیں چل سو چل، نہیں پتہ لگا رات کب آتی ہے، دن کب آتا ہے۔ پھر جب شروع کیا تو 10 صفحے لکھے، ہاتھ یوں ہو گیا، پھر یوں گیا، پھر واپس پھاڑے، پھر یوں کہ یہ لفظ تو نہیں ٹھیک، پھر یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں مطلب میرے ہاتھ یوں کر کے ہو گئے، لکھنے سے انکار کر دیا،
پھر میں رونے لگ گیا اللہ کے آگے. میں نے کہا اللہ نے کہنا یہ تو نخرہ کر رہا ہے, یہ تو کام میں نے چوٹی سے بھی لے لینا تھا. تو پھر میں نے کہا نہیں اللہ میں تھکا نہیں ہوں, یہ صرف میں ذرا ریسٹ کر رہا ہوں دل کو تسلی دینے کے لیے. میں نے کہا ایسا نہ ہو اللہ جو ہے وہ کہے گی یار یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ منزلیں جب یوں گزری, میرے جیسے شخص کو پتہ نہیں چلا 12 سال سے زیادہ عمر گزری کب یہ مکمل ہوا اور کب چھپ کر آ گیا. اب میں جب اسے پڑھتا ہوں, اب یقین جانیے مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی کا لکھا ہوا ہے, میں اسے پڑھ رہا ہوں. جس دن چھپ کے آنا تھا اس کی گواہی میری مسز ہے. وہ کہہ رہا تھا کل لے لیں, پرسوں لے لیں, چوتھ لے لیں, یوں وہ ہمیں کر رہا تھا. اس صبح کو میں نے دیکھا, ہمارا جو گھر ہے اللہ نے دیا ہوا, اس گیٹ کے اندر سے داخل ہوں تو ایک شخص ہے جس کی جو 40-45 سال کی عمر میں شخصیت ہے, اور ریش مبارک جو ہے وہ اس شخص کی جو ہے وہ بالکل سیاہ, مطلب اس ایج میں ہے جہاں ابھی داڑھی اس کی سیاہ اتنی سی ہے, اس کی داڑھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے. ہائٹ اس کی جو ہے وہ 6 فٹ کے آس پاس کہیں ہے, نکلتی اس کی ہائٹ ہے. سفید شلوار قمیض ہے اس کی. اس شخص نے شلوار کو تھوڑا سا اوپر کیا ہوا ہے جیسے آپ فرش دھوتے ہیں اور اوپر کیا ہوتا ہے آپ نے. اس شخص نے یوں ہے کہ پورا گھر کو پانی سے جیسے دھو ڈالا ہوا ہے, دھو کر اور جیسے وضو کرا دیا اس نے پورے آنگن کو اور گیٹ کو, اور وہ گیٹ کے آگے اندر کی طرف وہ کھڑا ہے. تو میں نے جب صبح اٹھا مسز کو کہا, میں نے کہا آج قرآن کریم لازماً ضرور اس گھر میں پہنچے گا جو چھپ کے آئے گا. تو کہنے لگے نہیں ابھی آج تو نہیں. میں نے کہا آج یہ خواب دیکھا ہے. لو سر, میں کوئی 10 بجے کا ٹائم تھا تو اس کا ٹیلی فون آیا کہ جی آج آپ کلیکٹ کر لیں. پھر وہ کلیکٹ کیا ہم نے سر شام. تو پہلے انہوں نے جو انارکلی کے اندر اسحاق ٹیلرز کے اوپر کمرہ انہوں نے مختص کیا, وہاں پر ہم نے سارا رکھایا. کچھ کاپیاں میرے پاس, کچھ نہیں. وہ میں کاپیاں کو میرا خیال ہے کہ 70+ کچھ کاپیاں تھیں, وہ میں نے ان سے گزارش کی اس میں رکھی, میں لے کر آیا. وہ میں داخل ہونے سے پہلے میں اسی